أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ اور جب ہم آرام بھیجے انسان پر تو ٹال جائے اور بہہ جائے اپنا پہلو، اور جب پہنچے اس کو برائی تو رہ جائے مایوس ہو کر۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، تو کہہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، سو تیرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب پا لیا راستہ۔ خلاصہ تفسیر۔ اور بعض آدمی یعنی کافر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت عطا فرمائے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے منہ کو نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ ہر وقت یہی جملہ زبان پہ رہنا چاہیے، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ نعمتیں ملنے کے بعد تو انسان گھبرا جانا چاہیے کہیں مجھ پہ پکڑ نہ آ جائے۔ کیا نہ آ جائے؟ ہاں۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے نا تو انسان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ منہ کو موڑ لیتا ہے جی، اور کروٹ کو پھیر لیتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے منعم حقیقی یعنی اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر آپ منہ کو موڑ لو گے، کروٹ کو پھیر لو گے تو یاد رکھنا جو نعمت اللہ نے دی ہے کہ وہ نعمت اللہ واپس نہ لے لے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم آدمی کو دیکھنا اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھنا، یہ صحیح انسان کی پہچان ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتے ہیں اور دین کے اعتبار سے اپنے سے کم آدمی کو دیکھتے ہیں، یہیں پر ہم پھنس جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بالکل رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ دونوں حالات دلیل ہے اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی کی، اور وہی بنیاد ہے ہر کفر اور گمراہی کی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نعمت دے تو شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے ذات سے بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ نا امیدی شریعت میں کفر ہے۔ کیا ہے بولو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اپنے رب کے رحمت سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ جی بیماری تمہاری چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، حالات تمہارے چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، تکلیف تمہاری چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو تکلیف کی حالت کے اندر بھی ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذات سے مایوس مت ہوں۔ بولو کیا مت ہوں؟ دیکھو زندگی کے اندر ہر بندے پر اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی عروج بھی ہے، کبھی زوال بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کبھی پرواز بھی ہے، کبھی پستی بھی ہے، کبھی خوشی بھی ہے، کبھی غمی بھی ہے، تو کبھی مالداری بھی ہے، کبھی غریبی بھی ہے، کبھی کام چلتا بھی ہے، کبھی کام بولو نہیں بھی چلتا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک سا دن کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو دین کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ دین تو عدلتے بدلتے ہیں اللہ کے پاس ہر انسان کے لیے۔ تو یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر بندہ خوش نہیں رہ سکتا ہے، جہاں پر ہر بندہ غمزدہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کچھ گھنٹے کے لیے خوشی ہے تو کچھ گھنٹے کے لیے غم ہے۔ آخرت ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مسلمان اگر جنت میں گیا ہے تو انشاءاللہ خوش رہے گا۔
خوشی کا مقام جنت ہے. بولو کیا ہے؟ وہاں کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے. بسم اللہ. آپ دنیا کے اندر، ہم دنیا کے اندر، یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ کو غم بھی ہے، خوشی بھی ہے. بات سمجھ گئے؟ اگر زندگی میں کسی موقع پر تکلیف پہنچی جائے تو اللہ کے ذات سے پر امید ہونا چاہیے. بولو کیسے ہونا چاہیے؟ پر امید، نا امید نہیں. نا امیدی تو شریعت میں کفر اور گمراہی ہے، بلکہ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو مجھ سے مایوس مت ہونا. جہاں پر راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے تمہارا رب، اگر تم کو رب کے ذات پر امید ہو، وہاں سے آپ کے واسطے راستے کھل جائیں گے. جی ایک ہی دریا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو امید تھی اللہ اس دریا سے راستے بنائیں گے. اسی دریا سے اللہ نے موسیٰ کو پار کیا. جی لیکن فرعون کو اسی دریا میں اللہ نے ڈبو دیا. بات سمجھیے، امید تھی اللہ یہاں سے راستے بنائیں گے، اللہ نے راستے بنا دی. بحر قلزم دریا میں 12 راستے بنا دیے. جی جب لوگ چل رہے تھے تو کسی کے پاؤں پر پانی کی نشان نہیں تھے، ایسے سوکھے راستے اللہ نے بنائے. امید اپنے رب سے ہونا. بولو کس سے ہونا چاہیے؟ دنیا کیا کہیں گی؟ بھائی دنیا اگر کسی کو ایسی بیماری لگ گئے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ڈاکٹر اگر لا علاج بتاتے ہیں تو آپ نا امید مت ہونا، اپنے رب کے ذات سے پر امید ہونا. دعاؤں کو مستقل ہتھیار بنانا. دعا ایسی چیز ہے بزرگان دین، حدیث میں آتا ہے اگر تمہاری تقدیر میں موت بھی ہو تو تمہاری دعاؤں کے ذریعے اللہ تمہاری موت کو ٹال سکتے ہیں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. مطلب آج اگر کسی کے تقدیر میں موت لکھی ہے، اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو ٹال سکتے ہیں. دعا ایسی چیز ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. تو محترم بزرگان دین، اگر کوئی حالات آ جائیں تو کبھی بھی اللہ کے ذات سے بولو، نا امید نہیں ہونا. آپ فرما دیجئے کہ مومنین اور کفار اور اخیار و اشرار میں سے ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، یعنی اپنی اپنی عقل صحیح پر مقیم اور علم یا جہل کے بنیاد پر مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں. آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ٹھیک اور درست راستے پر ہو. بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے. بات سمجھ گئے؟ اسی طرح جو ٹھیک راستے پر نہ ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق جزا یا سزا دیں گا. یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے بلا کسی دلیل کے اپنے کو ٹھیک راستے پر سمجھنے لگے. بھائی کون ٹھیک راستے پر ہے، کون غلط راہوں پر ہے، اللہ سب کو دیکھ رہے. چاہے مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے کام کرنے والا ہو، چاہے جو ہے اور فیکٹری چلانے والا ہو، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہے ہیں کون کس راستے پر چل رہا ہے. الدنیا دار المحن، دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اللہ یہاں پر ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں کون کن راہوں پر چل رہا ہے. جو صحیح راستے پر چلیں گا اللہ کے پاس کامیاب ہوں گا. اور دیکھو آخرت کے اندر جزا و سزا ہوں گی. بولو کیا ہوں گی؟ جو صحیح راستے پر چلیں گا اس کو جزا ملیں گی، جو غلط راہوں پر چلیں گا اس کو بولو کیا ملیں گی؟ سزا ملیں گی. یہ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہ دنیا کو اللہ نے آزمائش کی جگہ بنایا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو انسان تہجد کی اور فجر کی نماز پڑھے اور جو انسان تہجد اور فجر نہ پڑھے دونوں برابر ہو جائیں، قیامت تک نہیں ہو سکتے. ایک بندہ حلال کھائے اور دوسرا بندہ حرام کھائے، یہ قیامت تک بولو برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بندہ اللہ کا حکم جان کر زندگی گزارے،
ایک بندہ اللہ کے احکام کو جان کر بھی جانے میں انجانے میں اللہ سے دوری زندگی گزارے، یہ دونوں کبھی برابر بولو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے گھر میں بہت بااخلاق رہتا ہے، بیوی کے ساتھ میں بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں جھگڑے بیوی سے کرتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کرتا، دونوں برابر بولو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، جو جیسا کریں گا آخرت میں ویسا پھل پائیں گا۔ اگر کوئی غلط راستے پر چلے اور یہ کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، تو اللہ جانتے ہیں کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ اس واسطے دنیا کے اندر ہر مسلمان کو چاہیے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ سے دعائیں کرے، ہر چیز میں اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے آپ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، مجھے بااخلاق اور باکمال بنا، جی میرے بچوں کی بہترین تربیت فرما، مجھے ایسا انسان بنا کہ میرے ذات سے آپ کے محبوب کی امت کو فائدہ ہو، مجھے ایسا مت بنائیے کہ میرے ذات سے آپ کی نبی کی امت کو تکلیف پہنچے۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے ذات سے کچھ فائدہ پہنچنا چاہیے، نہیں فائدہ پہنچے تو کم از کم میرے ذات سے کسی کو تکلیف بولو نہیں پہنچنا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو میری امت کے لیے نفع پہنچائے۔ اگر ہم نفع نہیں پہنچائیں تو کم از کم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ معارف و مسائل، کل یعمل علی شاکلتی، لفظ شاکلہ کے تفسیر میں ائمہ سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں، طبیعت، عادت، نیت، طریقہ وغیرہ، اور حاصل سب کا یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنے ماحول اور عادت اور رسم و رواج کے اعتبار سے ایک عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کا عمل اسی کے تابع رہتا ہے۔ اس میں انسان کو اس پر تنبیہ کی گئی کہ برے ماحول، بری صحبت، بری عادتوں سے پرہیز کریں، نیک لوگوں کی صحبت اور اچھی عادت کا خوگر بنیں، کیونکہ اپنے ماحول اور صحبت اور رسم و رواج سے انسان کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، اس کا ہر عمل اسی کے تابع چلتا ہے۔ امام جساس نے اس جگہ شاکلہ کے ایک معنی ہم شکل کے بھی کیے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہوگا، ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق آدمی سے مانوس ہوتا ہے، نیک آدمی نیک آدمی سے اور شریر شریر سے مانوس ہوتا ہے، اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ اس کی تطہیر حق تعالیٰ کا یہ قول ہے، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق مرد و عورت سے مانوس ہوتا ہے، اور حاصل مطلب اس کا بھی اس بات پر تنبیہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خراب صحبت اور خراب عادت سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ دیکھو بزرگان دین، جو جس صحبت کے اندر رہیں گا اس کا مزاج، اس کی سوچ ویسے بن جائیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ صحابہ صحبت سے بنے ہیں اور ایسے باکمال بنے ہیں کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے آسمان کے فرشتے آیا کرتے تھے، جی نبی کی صحبت کو اپنایا۔ بات سمجھ گئے؟ نبی کے صحبت کو ایسا اپنایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھتے تھے، نبی کی صحبت کو ایسا اپنایا، زندگی کے اندر نبی کی طرح اخلاق، زندگی کے اندر نبی کی طرح سچ بولنا، ایسا اپنے ظاہر اور باطن کو نکھارا، اور لباس بھی نبی کی طرح پہنا، پگڑی بھی نبی کی طرح پہنی۔ جب مجلس ہوا کرتی تھی اور کوئی نیا آدمی اگر مدینہ پاک میں آتا، مسجد نبوی داخل ہوتا، سلام کر کے لوگوں سے پوچھتا، من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ یعنی صحابہ نے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں ایسا ڈھال دیا تھا کہ باہر سے آنے والے بندے کو پہچانا مشکل، اس میں محمد الرسول اللہ کون ہے۔
ارے بات سمجھ گئے؟ تو یاد رکھنا، ہمیشہ صحبت کو اچھا رکھنا۔ حضور نے فرمایا نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیں گی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نیک کی صحبت ایسی ہے جیسے تم عطر کے دکان پر بیٹھے ہو، عطر تم نے نہیں خریدا ہے لیکن پھر بھی تم کو خوشبو محسوس ہوگی کیونکہ تم عطر کی دکان پر بیٹھے ہو۔ اگر تم نیک بندے کے پاس بیٹھے ہو، اس نے کوئی بیان بھی نہیں کیا، کوئی تقریر بھی نہیں کیا، لیکن اس کے دل کی نورانیت تمہارے دل پہ پڑیں گی۔ ارے بات سمجھ گئے؟ حضور نے فرمایا برے کی صحبت ایسی ہے جیسے تم لوہار کے پاس بیٹھے ہو، وہ لوہار جو ہے کوئلے کو گرم کر رہا ہو اور لوہے کو جو ہے ہتھوڑے سے ٹھیک کر رہا ہو، جی تم نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جب ہوا چلے گی تو کوئلے کا کالا پن تمہارے کپڑے پر آئیں گا۔ ارے بات سمجھ گئے؟ یہ ہے بروں کی صحبت۔ اگر تم سے برا یہ کہے شراب پی، وہ شراب پیتا ہے اور تم کو شراب پینے کا بھی نہیں کہتا ہے، لیکن فطرتاً خود بخود تمہارے دل میں شراب پینے کی عادت پیدا ہوں گی۔ جی وہ شراب پیتا ہے لیکن آپ سے کیا کہتا ہے؟ شراب مت پینا، لیکن پھر بھی اس کے صحبت میں رہنے سے شراب کی محبت پیدا ہوں گی، اللہ والا کے صحبت میں رہنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ نیک بندوں کے صحبت اللہ سے مانگو، اللہ مجھے آپ کے کسی نیک بندے سے ملا دیجئے۔ دیکھو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، دل کو مجلہ مصفہ بنا لیا، دل کو چمکدار اور چمکیلا بنا لیا۔ وہ کہاں ملیں گا؟ وہ اللہ والوں کے صحبت میں، نیک بندوں کے صحبت میں۔ اپنے میں کو مٹانا پڑے گا۔ جب انسان اللہ والوں کے صحبت میں جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی میں مٹتی ہے۔ میں رستم زمانہ، میں جو ہے پہلوان زمانہ، یہ سارے میں کے رٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی انسان سوچتا ہے میں کیا ہوں یار، میں تو وہ انسان ہوں جو پیٹ کا تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں تو وہ انسان جو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو میری کیا حقیقت ہے؟ تو میں کے رٹ سب سے پہلے کیا ہوتی بولو؟ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رٹ زبان پہ آ جاتی ہے۔ میں نے کرا، ارے تم نے کیا کرے؟ رب نے کیا ہے۔ جی آپ تو ایک ذریعہ بنے ہیں، اصل تو اللہ رب العالمین ہے۔ تو انسان کو دعا کرنا چاہیے، یا اللہ آپ ہی مرشد حقیقی ہیں، آپ ہی مربی حقیقی ہیں، میری بہترین تربیت فرمائیے۔ بات سمجھ گئی؟ کسی آپ کے نیک بندے سے ملوا دیجئے تاکہ اس کے صحبت میں رہ کر میں آپ تک پہنچ جاؤں۔ تو نیک بندوں کی صحبت بہت اثر رکھتی ہے۔ دیکھو کوئی اگر نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گا نا تو وہ آپ کو دین کی باتیں کرتے نظر آئیں گا، اللہ کی تعریف کرتے نظر آئیں گا، حضور پاک علیہ السلام کا نام محبت بھرا لیتا ہوا نظر آئیں گا۔ لیکن کوئی اگر بیٹھ رہا شرابی کے پاس، کبابی کے پاس، جوالی سٹواری کے پاس، اس کی زبان پر اللہ کا نام بولو جلدی نہیں آئیں گا۔ وہ خالی جوے کی تعریف کریں گا، وہ خالی شراب کی تعریف کریں گا، وہ خالی جھوٹ بولیں گا، وہ گالی گلوچ کریں گا، وہ سٹے کی تعریف کریں گا۔ جو جس صحبت میں رہیں گا بزرگان دین وہ اس کی تعریف کریں گا۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم نیک بنو، تقوی اختیار کرو اور نیک بندوں کی صحبت کو اپناؤ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، نیک بندوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اس واسطے قرآن کریم نے کہا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ جی جو ناپاک مرد ہوں گے، زانی مرد ہوں گے، ان کی بننے والی بیوی نیک نہیں ہو سکتی، وہ بھی زانیہ ہو سکتی ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ کوئی جوان یہ سمجھے کہ میں زنا کرتے پھروں اور مجھے با پردہ عورت مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟
جیسے تم ہوں گے ویسے تمہاری بیوی ہوں گی، اس بات کو سمجھ لو۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ الخبیثات للخبیثین، جو خبیث مرد ہوگا اس کی طبیعت خبیث عورتوں سے مانوس ہوں گی۔ ارے بات سمجھ رہے کچھ؟ جو ناپاک مرد ہوگا خود بخود اس کی طبیعت ناپاک عورت سے مانوس ہوں گی۔ والطیبات للطیبین، جو پاک مرد ہوں گے اللہ نے ان کے واسطے پاک عورتیں بنائی ہیں۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو نکاح کے موقع پر اگر آپ پاک ہیں تو آپ کے ہونے والی رفیق حیات انشاءاللہ پاک دامن ہوں گی۔ بولو کیسے ہوں گی؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اللہ نے بنائے ہیں۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو جو جیسا ہوگا اس کی طبیعت اس سے مانوس ہوں گی۔ بولو کیا ہوں گی؟ طبیعت مانوس ہوں گی۔ اس واسطے بزرگان دین میں تو بارہا کہتا ہوں کہ نیک بندوں کے صحبت بھی اپناؤ اور اپنے بچوں کو بھی اللہ والوں کی صحبت میں لے کر جاؤ، تاکہ بچپن سے ہی تمہارے بچے اللہ والوں کے چہرے کو دیکھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ ابھی وہ جملوں کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ایک دن آئیں گا وہ جملے سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے یہ بیان کو کیا سمجھیں گے، لیکن ایک دن آئیں گا وہ بھی ایسی تفسیر میں بیٹھیں گے، کہیں گے کہ میرے ابا حضور بھی تفسیر میں بیٹھا کرتے تھے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تم جیسا کرو گے تمہارے بچے ویسا کریں گے۔ یہ تو یقینی بات ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے، جیسا تم کرو گے ویسے تمہارے بچوں کرو گے۔ بات سمجھ گئی؟ تو ہم بھی خود نیک بننے کی کوشش کریں، اللہ والوں کی صحبت کو اپنانے کی کوشش کریں، ذکر اللہ کی پابندی کریں۔ دیکھو جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اتنی نیک بننے کی کوشش کریں۔ ارے بات سمجھ گئے؟ اس واسطے بزرگان دین آج کے تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام سے منہ کو موڑنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بننا ہے، اور کوئی تکلیف آ ہی جائے تو کبھی اللہ کے ذات سے مایوس بولو نہیں ہونا۔ اہل ایمان اور مسلمان موت کے منہ کے اندر بھی اللہ کے رحمت سے مایوس بولو نہیں ہوتا ہے۔ وہ توپ کے دہانے پر کھڑا ہوں گا، بندوق کی نوک پر کھڑا ہوں گا، تب بھی اس کی زبان کہیں گی زندگی اور موت دینے والی بولے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ توپ کے دہانے پر کھڑا ہو یا بندوق کی نوک پر کھڑا ہو تب بھی اس کی زبان کہیں گی موت دینے والی صرف بولو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اہل ایمان کا اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے، اتنا مضبوط یقین اللہ کے ذات عالی پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر برا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں یا برا ماحول چل رہا ہے، وہ برا ماحول کا اثر تمہارے گھر پر بھی آ سکتا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ اس واسطے اس کی کوشش کی جائے کہ برا ماحول ہے اس سے دور رہیں، برے لوگ ہیں ان سے دور رہیں، تاکہ آپ کی زندگی خراب نہ ہو سکے۔ ابھی پرسوں ایک جوان سے ملاقات ہوئی، بڑا اچھا نیک بچہ تھا، لیکن معلوم پڑا کہ اب وہ شراب پی رہا ہے۔ بڑا اچھا بچہ، میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا تھا، نیک تھا جی، ذکر بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جب سے برے لوگوں کے صحبت میں چلا گیا تو کہتے نا ہیجک ہو گیا۔ اب وہ شراب پی رہا ہے، بار میں جا رہا ہے۔ میں نے جو طاقت تھی اتنے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہر بندے کو اللہ نے کیا دیا؟ بولو عقل دی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے پانی کیا ہے، شراب کیا ہے۔ ارے بھائی 24 گھنٹہ ہم تھوڑے ساتھ میں رہ سکتے ہیں جی، آدھا پون گھنٹہ ساتھ میں ٹھیک ہے، تو لاکھ انسان کوشش کرتا ہے، لیکن بری صحبتیں اچھے انسان کو خراب کر دیتی ہیں۔ بولو کیا کرتی ہیں؟ اس واسطے بزرگان دین میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھو تمہارا بچہ کن کے ساتھ میں رہ رہا ہے۔ تمہارا بچہ کئی برے بچوں کے ساتھ میں تو نہیں رہ رہا ہے، جو جوا کھیلتے ہیں، جو سٹا کھیلتے ہیں، جو رشوت کے پیسے کھاتے ہیں۔ اگر ایسے بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ رہ رہا ہے،
آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، خود بھی اللہ سے دعا کریں کہ میرا بچہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ بری صحبت سے بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔